یہ وہ لمحہ تھا جب ایران کی زمین نے ایک بار پھر دھڑکنا شروع کیا۔ پیر کے روز تہران سے اصفہان، مشہد سے خرم آباد اور مہاباد تک فضا میں اٹھتی ہوئی آگ کی لکیریں صرف میزائل نہیں تھیں، وہ پیغام تھے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مختلف شہروں میں میزائل مشقیں ہوئیں، ویڈیوز جاری ہوئیں، دھماکوں کی بازگشت سنائی دی، مگر مقامات کی تصدیق سے دانستہ گریز کیا گیا۔ یہی ابہام اس کہانی کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ ایران کا موقف واضح تھا۔ تہران نے اعلان کیا کہ اس کا میزائل پروگرام خالصتاً دفاعی ہے، خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہے اور اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ایران کی دفاعی صلاحیتیں کسی مذاکراتی میز پر نہیں رکھی جا سکتی، مگر دوسری جانب اسرائیل اس منظر کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ اسی دن ایک امریکی رپورٹ سامنے آئی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل نے واشنگٹن کو خبردار کیا ہے کہ یہ میزائل مشقیں کسی اچانک حملے کی تیاری کا پردہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق بیک وقت مختلف شہروں میں سرگرمیاں، لانچز کی ویڈیوز اور عسکری خاموشی، سب کچھ ایک بڑی کارروائی کی مشق ہو سکتا ہے۔ اور یہ خطرہ محض قیاس نہیں تھا، بلکہ اس خطے کی حالیہ تاریخ نے ایسی چالوں کو بارہا حقیقت بنتے دیکھا ہے۔ امریکہ کا رد عمل محتاط مگر معنی خیز تھا۔ واشنگٹن نے کہا کہ فی الحال ایران کے کسی فوری حملے کے شواہد موجود نہیں، مگر تشویش اپنی جگہ برقرار ہے۔ یوں ایک طرف ایران دفاع کا دعویٰ کر رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل حملے کا خدشہ ظاہر کر رہا ہے، اور بیچ میں پورا مشرق وسطیٰ سانس روکے کھڑا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ کہانی محض بیلسٹک میزائلز کی نہیں ہے، یہ ایک ذہنیت، ایک خوف اور ایک مسلسل جنگی منطق کی کہانی ہے جو تہران سے تل ابیب، واشنگٹن سے بیجنگ اور خلیج فارس سے بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے یہ ماننا ہوگا کہ ایران کے لیے بیلسٹک میزائل کوئی ہتھیار نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک ایسا نظریہ جو اس کی دفاعی سوچ، عسکری اداروں کی نفسیات اور ریاستی بقا کے تصور میں پیوست ہو چکا ہے۔ اسرائیل ایران جنگ کے بعد، جس نے جون 2025 میں پورے خطے کو لرزا دیا تھا، مغربی دنیا کو یہ امید تھی کہ ایران اپنی عسکری ترجیحات پہ نظر ثانی کرے گا، مگر تہران نے اس کے برعکس راستہ چنا۔ ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ میزائل پروگرام کو نہ صرف بحال کرے گا بلکہ پہلے سے زیادہ تیز، زیادہ گہرے اور زیادہ جارحانہ انداز میں ان کی رینج بڑھائے گا۔ اس فیصلے کے پیچھے ایک بنیادی سوچ کار فرمایا، اور وہ ہے ڈیٹرننس کی بحالی۔ ایرانی قیادت کے نزدیک جنگ ہارنے یا جیتنے کا پیمانہ زمین پر فوج کی پیش قدمی نہیں بلکہ دشمن کے دل میں خوف پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیت انہیں میزائلوں میں نظر آتی ہے۔ ایران کے سابق اور موجودہ اعلیٰ دفاعی حکام کھل کر یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیلی دفاعی نظام کی کامیابی، خاص طور پہ ایرو انٹرسیپٹرز کی مؤثر کارکردگی، ایران کے لیے ایک چیلنج ہے مگر شکست نہیں۔ ان کے نزدیک اس کا حل میزائل پروگرام کو ترک کرنا نہیں بلکہ اسے مزید بہتر بنانا ہے، زیادہ تعداد کے ساتھ، بہتر درستگی کے ساتھ، زیادہ رفتار کے ساتھ، اور ایسے وار ہیڈز جو اسرائیلی دفاعی تہوں کو چیر کے رکھ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے جنگ کے صرف 6 ماہ بعد ہی اپنے میزائل ذخیرے کو حیران کن حد تک بحال کر لیا۔ اسرائیلی صحافتی رپورٹس کے بتاتی ہیں کہ ایران اس وقت تقریباً 2000 درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بھاری بیلسٹک میزائلز دوبارہ جمع کر چکا ہے۔ یہ وہ میزائل ہیں جو بآسانی اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ رفتار اسرائیل کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جنگ کے دوران اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران کی میزائل پیداوار کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے، خاص طور پہ پلانٹری مکسرز کو تباہ کر دیا، اور یہ مکسر زدہ مشینری ہے جس کے بغیر ٹھوس ایندھن والے میزائل بنانا تقریباً ناممکن ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یا تو یہ مکسرز مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوئے تھے، یا ایران نے متبادل ذرائع سے نئی مشینری خریدی، یا پھر پرانے کم مؤثر مگر قابل استعمال طریقے اپنائے گئے۔ مغربی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ایران اس وقت پرانے طرز کے ٹرف ٹائپ مکسر استعمال کر رہا ہے جو رفتار میں سست مگر کام میں قابل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایران معیار پر وقتی سمجھوتا کر کے مقدار پہ توجہ دے رہا ہے، اور یہی چیز اسرائیلی دفاعی ماہرین کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ پارچین اور شارود جیسے حساس میزائل مراکز جنہیں اسرائیل نے جنگ میں نشانہ بنایا تھا، وہاں دوبارہ تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ان عمارتوں کو دوبارہ کھڑا کیا جا رہا ہے جہاں کبھی پلانٹری مکسرز نصب سے، اور یہ محض تعمیر نو نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ایرانی عسکری قیادت کے نزدیک میزائل پروگرام پہ سوال اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے اپنی شناخت سے انکار کر دینا۔
یہاں ایک اہم نکتہ سمجھنا ضروری ہے کہ مغرب کو یہ لگتا ہے کہ جون 2025 کی جنگ میں ایرانی میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کو توڑنے میں ناکام رہے، لہٰذا اس پروگرام کی افادیت کم ہو گئی۔ مگر ایرانی نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان کے نزدیک میزائلوں نے جنگ میں اپنا کردار ادا کیا، اسرائیل کو مہنگے انٹرسیپٹرز خرچ کرنے پہ مجبور کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل کا دفاع لامحدود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابق IRGC کمانڈرز آج بھی میزائل پروگرام کو ایران کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ اس سوچ کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ایران نے دانستہ طور پہ اپنی فضائیہ اور زمینی افواج پہ کم سرمایہ کاری کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے وہ ان شعبوں میں کبھی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی وہ میدان تھا جہاں کم وسائل میں زیادہ اثر پیدا کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میزائل پروگرام محض عسکری نہیں بلکہ ایک نفسیاتی ہتھیار بھی ہے۔ اسرائیل میں اس صورتحال نے ایک تشویش کو جنم دیا ہے۔ بنجمن نیتن یاہو آئندہ دنوں امریکی صدر سے ملاقات میں ایران کے میزائل مراکز پہ ممکنہ حملوں میں امریکی کردار پہ بات کرے گا، اور اسرائیلی حکام کے مطابق ایران کی میزائل پیداوار، اس کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کی مرمت اور عسکری مشقیں سب مل کے خطرناک تصویر بنا رہی ہیں۔ اگرچہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ فوری حملے کا خطرہ نہیں، مگر وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگلے 1 سے 2 برس میں ایران اتنے میزائل تیار کر سکتا ہے کہ اسرائیلی دفاعی نظام دباؤ میں آ جائے۔ یہ خدشہ اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ اسرائیل خود ایرو انٹرسیپٹرز کے ذخیرے کے حوالے سے محدود صورتحال میں ہے۔ جنگ کے دوران اسرائیل نے اپنے آدھے سے زیادہ انٹرسیپٹرز استعمال کر لیے تھے، اور ان کی تیاری نہ صرف مہنگی ہے بلکہ ٹائم ڈیوریشن لمبا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اگر مہینے میں 300 میزائل تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے تو توازن بدل جائے گا۔ ایران کی حالیہ میزائل مشقیں بھی اسی تناظر میں دیکھی جا رہی ہیں۔ مختلف صوبوں میں بیک وقت سرگرمیاں، لانچ سائٹس کی ہم آہنگی، کمانڈ اینڈ کنٹرول سگنلز کی غیر معمولی نقل و حرکت، یہ سب اسرائیلی خدشات کو بڑھا رہے ہیں۔ اگرچہ ایران نے ان مشقوں کی تفصیلات چھپانے کی کوشش کی، بعض سرکاری اداروں نے خبروں کی تردید کر دی، مگر یہ ابہام خود ایک پیغام ہے۔ IDF یعنی اسرائیل ڈیفنس فورسز کے سربراہ نے امریکن سینٹ کام کمانڈر کو خبردار کیا ہے کہ یہ مشقیں کسی اچانک حملے کا پردہ بھی ہو سکتی ہیں۔ بنجمن نیتن یاہو نے یہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل ہر سرگرمی پہ نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی حملے کا جواب بے حد سخت ہوگا۔ اس کے برعکس امریکی انٹیلیجنس کا موقف محتاط ہے۔ ان کے مطابق فی الحال حملے کے شواہد نہیں ہیں، مگر وہ خطرے کو رد بھی نہیں کرتے۔ اس پوری تصویر میں چین کا کردار بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چین نے براہ راست ہتھیار دینے کی بجائے وہ اجزاء فراہم کیے ہیں جو میزائل پروگرام کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سوڈیم پرکلوراٹ کی ترسیل، پلانٹری مکسرز کے پرزے اور دیگر صنعتی معاونتیں ایران کو سانس لینے کی مہلت دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے حالیہ دنوں میں ایک جہاز کی جو ضبطی ہوئی ہے جس میں ایرانی میزائل پروگرام کے اجزاء موجود تھے، اس خاموش جنگ کی ایک جھلک ہے جو سمندروں میں لڑی جا رہی ہے۔ اسی دوران امریکہ اور ایران کے درمیان تیل کی ترسیل کا تنازع بھی شدت اختیار کر رہا ہے۔ کیریبین میں ایک ایرانی لنکڈ ٹینکر کی ممکنہ ضبطی پر ایران نے واضح اشارے دیے ہیں کہ اگر اس کی برآمدات کو روکا گیا تو خلیج فارس میں رد عمل آ سکتا ہے۔ ماضی کا تجربہ بتاتا ہے کہ ایران ایسے مواقع پر آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو نشانہ بناتا ہے، تیل کی تنصیبات پہ حملے کرتا ہے یا غیر متوقع عسکری کارروائیاں کرتا ہے۔ IRGC کی حالیہ بحری مشقیں، جنہیں ایک ایسے کمانڈر کے نام سے منسوب کیا گیا جو ماضی میں امریکی اہلکاروں کی گرفتاری میں ملوث رہا، یہ بتاتی ہیں کہ ایران پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہ سب اقدامات ایک بڑی تصویر کا حصہ ہیں، ایک ایسی تصویر جہاں میزائل، بحری طاقت، علاقائی پراکسیز اور عالمی سیاست ایک دوسرے میں گندے ہوئے ہیں۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ ایران میزائل کیوں بنا رہا ہے، اصل سوال یہ کہ کیا خطہ اس رفتار، اس سوچ اور اس مسلسل عدم اعتماد کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ کیونکہ جب ریاستیں ڈیٹرمنس کے نام پہ خوف کو اپنا ہتھیار بنا لیں تو جنگ کبھی اعلان کے ساتھ نہیں آتی، وہ مشقوں، تعمیرات، خاموش ترسیلات اور مبہم بیانات کے پردے میں پروان چڑھتی ہے، اور مشرق وسطیٰ اس وقت اسی دہانے پہ کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔